پہ ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو سکون کی نیند دیتا ہے. زندگی سے ظلم ختم کر دو, دیکھو پھر کیسے چین کی زندگی. برکت چاہیے مسجد میں. نمبر 2, اس کی عمر سے بھی اللہ برکت اٹھا لیتا ہے. اب دیکھو آپ کے دادا پردادا لکڑ دادا, ان کی زندگیاں گھر والوں سے پوچھو, 90 سال میں ٹائٹ فٹ رہتے تھے, 80 سال میں بڑے میں وہ چشمہ نہیں لگتا تھا. ابھی تو چالیس بنائے, کرسی پر آ گئے, ویل چیئر پر آ گئے. میرے بھائیوں, ہمارے بزرگوں نے 100 سال کی عمر میں جنگ کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آخری جو جنگ ہے, ظاہری آخری جنگ, ظاہری جنگ حنین, حضور علیہ السلام اپنے دلدل پہ سب سے آگے تھے, سب سے آگے, اور فرماتے ہیں کہ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں, انا نبی لا کذب, انا ابن عبد المطلب, کہ میں جھوٹا نبی نہیں بلکہ سچا نبی ہوں, اور میں عبد المطلب کا شہزادہ ہوں. حضور سب سے آگے تھے. اب بتاؤ, یہاں تو 60 کی عمر میں آدمی سے لقمہ بھی صحیح چبایا نہیں جاتا. تو یاد رکھیے, یہ گناہوں کی نحوست ہے کہ عمر سے برکت جاتی ہے. چھوٹی عمر میں انتقال ہو جائے گا, مر جاؤ گے. دولت کما رہے ہو, کس کے لیے کما رہے ہو؟ رات دن جو محنت بھاگ دو, کس کے لیے؟ عمر ہی گھٹی گی, عمر سے برکت جائے گی. عمر کو اگر بڑھانا ہے, کروڑوں روپیہ خرچ کر کے عمر نہیں بڑھتی. نماز پڑھو. حضور فرماتے ہیں نماز نہ پڑھنے سے عمر سے برکت جاتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھو گے تو برکت ہوگی. آپ دیکھو علماء کو دیکھو, آپ اکثر علماء عمر میں برکت ہوتی ہے. اور آپ سوچیں گے کوئی 40 سال میں کوئی عالم, اور عمر بڑھتی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے, ایک شخص تھا, عمر دیکھو نیکیوں سے عمر بڑھتی ہے. ایک شخص تھا, اس کی عمر صرف 3 دن رہ گئی. کتنی؟ 3 دن. اس نے اپنا مال صدقہ کر دیا, اللہ نے اس کی عمر 30 سال بڑھا دی صدقے کی برکت سے. بلکہ وہ بڑا مشہور ایک واقعہ ہے, مفہوم ہے, میں مفہوم پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا جاتا تھا. سلیمان علیہ السلام کا ایک شخص آتا جاتا تھا. وہ بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا, حضرت تیری عمر کتنی؟ حضرت نے فرمایا تیری عمر جو ہے وہ 1 سال رہ گئی ہے بس. حضور اب کیا کروں گا؟ جا شادی کر لے. وہ گیا شادی کر لی. 1 سال کے بعد جب وہ مرا نہیں تو آیا, حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ 1 سال کے بعد میں مر جاؤں گا, تیری عمر ختم ہو جائے گی, 1 ہی سال ہے تیری. آپ نے کہا تو زندہ ہے کہاں؟ اتنے میں حضرت جبریل آئے اور کہنے لگے سلیمان یقیناً اس کی عمر 1 ہی سال, لیکن جب آپ نے کہا نا کہ 1 سال اس کی عمر ہے اور تو شادی کر لے, تو اس کے بعد اس کے پاس جو پیسہ تھا, دولت تھی, اس نے سوچا اب سال ہی بھر تو جینا ہے, کتنا کیا کروں گا, تو اس نے خرچہ کر دیا. تو اللہ نے اس کی برکت سے اس کی عمر میں اضافہ فرمایا. نیکیوں سے عمر بڑھتی, زنا سے عمر گھٹتی ہے, بے نمازی پر سے عمر گھٹتی ہے. تو پہلی چیز, نماز نہیں پڑھو گے تو روزی سے برکت جائے گی. دوسری چیز عمر سے. نمبر 3, چہرے سے نورانیت اللہ ختم کرتے ہیں. کاسمیٹک آئٹم کتنے استعمال ہو رہے ہیں, ایک سے ایک صابن, ایک سے ایک فیس واش استعمال لوگ کرتے ہیں, لیکن چند گھنٹے اس کا اثر رہتا ہے بس. اور اگر نماز پڑھو گے اللہ اتنا نور دے گا, جیتے جی بھی چمکو گے, جنازے میں بھی چہرہ چمکے گا, اور قیامت کے دن چہرہ چودھویں رات کی چاند کی طرح چمکے گا. یہ 3 مصیبتیں دنیا کی ہے. نمبر 1 روزی سے برکت جائے گی, نمبر 2 عمر سے برکت جائے گی, نمبر 3 چہرے سے صالحین کا نور اٹھایا جائے گا. اب دوسری مصیبت, 3 مصیبتیں مرتے وقت. 3 ہو گئی نا, اب 3 مرتے وقت. نمبر 1 آقا ارشاد فرماتے بے نمازی جب مرے گا تو ذلیل اور رسوا ہو کے مرے گا. یعنی بے نمازی کو ذلت کی موت آئے گی, رسوائی کی موت آئے گی. بے نمازی ذلیل اور رسوا ہو کے مرے گا. پہلے ذلیل ہوگا, کچھ نہ کچھ ایسا کام اس کے ساتھ ہوگا, کچھ نہ کچھ حادثہ اس کے ساتھ ایسا ہوگا کہ وہ ذلیل ہوگا, ذلت کی اس کو موت آئے گی. نمبر 2 جب مرے گا تو بھوکا مرے گا, کتنا بھی کھا لے اللہ اس پر ایسی بھوک مسلط کرے گا کہ وہ بھوکا مرے گا. اور نمبر 3 تیسری مصیبت, اللہ اس پر اتنی پیاس مسلط کرے گا, اس کو اتنا پیاسا کر دیا جائے گا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں اگر 7 سمندروں کا پانی بھی اس کے منہ میں نچوڑ دیا جائے تو بھی اس کی پیاس نہیں بجھاتی. ذلیل مرے گا, بھوکا مرے گا, پیاسا. 10 منٹ کا ٹائم ہے بھائی, 10 منٹ.
واٹس ایپ کھول کے بیٹھ دو گھنٹوں لگ جائے, کوئی دوست تو ملنے آتا ہے گھنٹوں لگ جائے, صرف اللہ کے لیے 10 منٹ نکال دو, اتنی بڑی ذلت کی موت سے بچو گے, بھوک پیاس کی موت سے بچو گے, سکون کی موت مرو گے انشاءاللہ نفس مطمئنہ کے ساتھ. پھر آقا فرماتے 3 مصیبت قبر میں آئے, 6 ہو گئی نا, اب 3 مصیبت قبر میں. نمبر 1, اللہ تعالیٰ اس کی قبر جب اس کو چاروں طرف سے دبائے گی, قبر دبائے گی, خوبصورت گورے گورے ہاتھ آپس میں ملا کے فرمایا انگلیاں کہ دونوں طرف اس کی پسلیاں ایسے ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. سچے نبی کا فرمان ہے. کیا جاتا تھا, صرف 10 منٹ نکالے, 10 منٹ مانگے تھے, 10 منٹ. 5 وقت کی نماز کو 50 منٹ لگتے ہیں, 24 گھنٹے میں صرف 50 منٹ دینا ہے بس. کتنی مصیبت سے بچنا. فرمایا اس کی دونوں طرف کی پسلیاں آپس میں ایک دوسرے سے مل جائے گی. اور پھر فرمایا ہائے ہائے ہائے, اللہ اس پر ایک اژدہا مسلط کرے, 60, جس کی لمبائی 70 سال کی مسافت ہے, اور وہ بختی اونٹ کی طرح موٹا ہے, اور اس سانپ کا نام بھی غیبدہ نبی نے بتایا, فرمایا اس کا نام ہے شجاع الاقرع. اور آقا فرماتے ہیں اس کی آنکھوں سے آگ نکلتی ہے, اور اس کے ناخن لوہے کے ہیں, اور جب وہ کسی کو ڈسے گا تو وہ زمین میں دھسے گا, اور اس کا زہر 1000 سال تک کے اس کے جسم میں گھومتا ہے ایک بار ڈسنے سے. اور آقا فرماتے ہیں وہ کب تک کتنا ڈسے گا, فرمایا اگر فجر نہیں پڑا تھا تو ظہر تک, ظہر نہیں پڑا تھا تو عصر تک, عصر نہیں پڑا تھا تو مغرب تک, مغرب نہیں پڑا تھا تو عشاء تک, عشاء نہیں پڑا تھا فجر تک. فرمایا یہ ڈسنے کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کر, اللہ مجھ سے عافیت کا سوال کر, نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اگر اللہ ہم پر صرف چونٹیاں مسلط کر دے, چونٹیاں, وہ چونٹیاں جو شکر اور جھوٹے سے کھانے روٹی وغیرہ سے پیدا ہوتے, چونٹیاں لگ جائے برداشت نہیں کر سکتے, کھٹمل کھاٹے برداشت نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں کیوں نہیں پڑھتے نماز؟ اگر کسی مولوی صاحب کی بات ہو جاتی, کوئی سیاسی لیڈر کی بات ہوتی, میں اتنا زور نہیں دیتا سمر والوں, اپنے آپ پہ رہے گا, قبر میں اکیلے رہو گے, وہاں کوئی تمہارا ٹائٹل کام نہیں آئے گا. تم گورے تھے, ڈگری تھی, تم مالدار تھے, تم یہ تھے. اللہ کے رسول فرماتے فجر نہیں پڑا ظہر تک, ظہر نہیں پڑا اثر نہیں پڑا عشاء تک, وہ ڈسے گا. اور کب تک؟ قیامت تک. ہائے ہائے قبر میں کیا حال ہوگا. دنیا میں اللہ نے زندگی دی, آج توبہ کرو, آج صرف 10 منٹ, ایک 10 منٹ نکالو گے, کتنی بات, کتنی مصیبتوں سے, کتنی برکتیں ملیں گی. نماز کا وقت جہاں ہو جائے, سفر میں, حضر میں, خوشی میں, غم میں, سب کو چھوڑ دو, پہلے نماز پڑھو. اتنا شارٹ ٹائم ہے نا, سنتیں اور دیگر نمازیں نہیں پڑھ سکتے, اتنا شارٹ, کم سے کم فرض ہی پڑھ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سنت نہیں پڑھو, دیکھو میری بات کو غلط مفہوم مت لینا, ورنہ اللہ کی بارگاہ میں تو میری موتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں پڑھنے سے اچھا ہے, ٹائم اتنا شارٹ ہے کہ کچھ نہیں پڑھ سکتے, کم سے کم فرض پڑھ. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے ہو, اشارے سے پڑھ لو, پڑھ لو نماز پڑھ. صحابہ نے جنگ میں بھی نماز پڑھی, لڑتے لڑتے نماز پڑھی. اس کو نماز خوف کہتے ہیں, اس کا طریقہ کتابوں میں موجود ہے کیسے پڑھی. ہتھیار لگا لگا کر نماز, جنگ میں بھی نماز نہیں چھوڑی ان لوگوں نے. ایسیوں میں, پنکھوں میں, نرم نرم گدوں پہ نماز چھوڑنے والوں, دولت کے نشے میں, غرور اور گھمنڈ میں نماز چھوڑنے والوں, دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر نماز چھوڑنے والوں, شادیوں کی مصروفیت میں نماز چھوڑنے والوں, ولیموں کی مصروفیت میں نماز چھوڑنے والوں. اللہ کے سچے نبی نے فرمایا شجاع الاقرع قیامت تک ڈسے. ہمارے جسم میں طاقت نہیں ہے, قوت نہیں ہے, جو چوٹی کا ڈنک برداشت نہ کر سکے, وہ شجاع الاقرع کا کیسے برداشت کرے گا. نمبر 3 تیسری مصیبت کرو گے, اس کی قبر کو آگ سے بھڑکا دیا.
آگ کی بڑی کے اگر گرم پانی بھی اپنے غسل خانے کا گیزر میں زیادہ گرم ہو جائے تو اپنے سے برداشت نہیں ہوتا. وہ جہنم کی آگ جب بھڑکی اس کیا ہوگا. قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑا بنا. 9 مصیبتوں کی فرمایا 3 مصیبتیں میدان محشر میں ہوگی. نمبر 1 اللہ اس سے قیامت کے دن بات نہیں کرے, ناراض ہوگا, نظر رحمت نہیں کرے. جا کر کسی صاحب دل سے پوچھو یہ جو 3 عذاب بیان ہوئے نا اس میں سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ اللہ اس سے بات نہ کرے, اس سے ناراض. اللہ کی ناراضگی سے بڑی کوئی چیز ہے ہی نہیں. عذاب سب سے بڑا, تو اللہ اس سے بات نہیں کرے گا, اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا, اللہ اس سے ناراض ہوگا. نمبر 2 اللہ اس کا حساب بہت سختی سے لے گا بے نمازی کے. اگر اللہ نرمی سے بھی حساب لے تو ہم جواب نہیں دے سکتے. حدیث پاک میں اللہ اس سے سختی سے حساب لے گا. اور تیسری مصیبت اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا بلکہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا. 12 مصیبتیں. اگرچہ ایمان پر گیا تو ہمیشہ نہیں رہے گا جہنم میں. ہاں یہ بات بھی میں وضاحت کر دوں, لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. بتاؤ بھائیو, دنیا ہے سب کو ٹائم دے رہے اور آپ کو بھی ٹائم دو, اللہ کے لیے ٹائم نکالو, آج توبہ کرو. رحمت عالم ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے آئے تھے. کمیٹی کے لوگ ہو, پبلک ہو, مائیں اور بہنیں ہو, نماز پڑھو, نماز مت چھوڑو, کسی حالت میں مت چھوڑو. اور ایک بات آپ سے یہ بھی کہہ دوں, اپنے بچوں کو بھی نمازی بناؤ, بہوؤں کو نمازی بناؤ. گھر میں ایک دوسرے کو نماز کے لیے اٹھاؤ. جب اسکول جانے کے لیے بچوں کو اٹھا سکتے نماز کے لیے کیوں نہیں؟ انشاءاللہ گھر میں نماز کا ماحول بنے گا, اس کی برکت خود دیکھو گے. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو میں کی توفیق دے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہوتی ہے معاف فرما دیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے کا پروگرام اگر آپ